بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ڈیسٹنی۔ آج ہم بنائیں گے بالکل سیم دیگی متنجن جیسے متنجن کی ریسیپی۔ تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے۔ تو ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریسیپی کے لیے چاول بوائل کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی رکھا ہے۔ جس ٹائم پہ اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے اس ٹائم پہ اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے۔ چاول میں نے 2 گھنٹے پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے، میرے پاس سیلا رائس ہیں۔ اگر آپ کے چاول کوئی اور ہیں تو آپ ان کو کم ٹائم کے لیے بھگو کے رکھ سکتے ہیں، لیکن متنجن اور میٹھے چاولوں کے لیے موسٹلی یہی چاول یوز ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان ریسیپی ہے، بہت آسان سمپل طریقہ میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم بھی کوکنگ کر رہے ہیں تو آپ کی ریسیپی خراب نہیں ہوگی۔ چاولوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ان کو ڈھک دیں گے اور کمپلیٹ بوائل کریں گے ان کو۔ اس کے اندر کوئی کنی وغیرہ نہیں رکھنی، جس طرح ہم بریانی کے لیے بوائل کرتے ہیں ویسے نہیں کرنا، ان کو کمپلیٹ بوائل کرنا ہے۔ 75% چاول بوائل ہو جانے کے بعد اس کے اندر چھوارے بھی ایڈ کر دیں گے اور 100% تک چاول جب بوائل ہوں تب تک چھوارے بھی اس کے صحیح ہو جائیں گے، گل جائیں گے۔ تو چاول ہمارے ڈن ہو چکے ہیں، تقریباً 7 سے 8 منٹ لگے ہیں ٹوٹلی چاول بوائل ہونے میں۔ اس کے بعد ہم 1 کپ آئل لیں گے، 3 سے 4 اس کے لیے لونگ لیے ہیں اور کھلے منہ والی الائچیاں ہیں 5-7، یہ ہم اس کے اندر ڈال کے ان کو روسٹ کر لیں گے تاکہ جو آئل وغیرہ کی بھی اسمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر بادام ایڈ کر دیں گے، ان کو بھی روسٹ کرنا ہے۔ پستہ ایڈ کر دیں گے، یہ بھی روسٹ کرنا ہے۔ کوکونٹ ایڈ کر دیں گے، اس کو بھی روسٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر مربہ ایڈ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ روسٹ ہونے کے بعد نکال بھی سکتے ہیں اور بعد میں جب ہم ان کو دم پہ رکھتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ ان کو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں، لیکن میں ساری چیزیں اندر ہی رہنے دوں گی کیونکہ ہم اسی طرح پسند کرتے ہیں، تو یہ اپنی اپنی چوائس ہے۔ 1/2 کپ میں نے اس کے لیے ملک لیا ہے۔ 1/2 kg چاولوں کی ریسیپی بنا رہے ہیں۔ 400 گرام اس کے اندر چینی ایڈ کر دیں گے۔ ویسے تو ½ کلو چاول ہوں تو چینی بھی ½ کلو ہی جائے گی، لیکن ہم کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر میں نے 500 گرام نہیں ڈالی، 400 گرام چینی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ چینی کا شیرہ نہیں بنانا، بس چینی کو اچھی طرح سے میلٹ کر لینا ہے دودھ کے اندر۔ اگر آپ اس کے اندر پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو تھوڑا پانی اور تھوڑا دودھ ڈال سکتے ہیں، لیکن ہو ٹوٹل 1/2 کپ، اس سے زیادہ اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے۔ جس ٹائم پہ چینی اچھے سے مکس ہو جائے اس ٹائم پہ ہم نے اس کے اندر چاول ڈال دینے ہیں۔ چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں، ٹھنڈے ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ چاول گرم گرم اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے، تھوڑے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ تب تک ہم اپنے کلرز مکس کر لیتے ہیں۔ تینوں فوڈ کلرز میں نے اس کے لیے لے لیے ہیں۔ گرم پانی لیا ہے، اس کے اندر ½ ٹی اسپون کلرز ایڈ کر دیں گے۔ ریڈ کلر ہے، یلو کلر ہے اور گرین کلر ہے۔ اس کے بعد ہم 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر بوائل چاول ایڈ کرتے جائیں گے۔ پانی ہمارے پاس نیم گرم ہے، ٹھنڈے پانی کے اندر ہم نے کلر مکس نہیں کیے۔ صرف 2 ٹیبل اسپون ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے اور ان کو 3 سے 4 منٹ تک رکھ دیں گے اسی طرح، جب تک ہمارے چاول ڈن ہو جائیں گے۔ ان کو ہم نے لاسٹ پہ دم میں ایڈ کرنا ہے۔ چاولوں کو ہم نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے ٹھنڈے بھی ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھنڈے تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن اتنا ٹائم ہی لگا ہے ٹوٹل جو ہمارا شیرہ تیار کرنے میں ٹائم لگا ہے، اتنے ٹائم کے لیے ہم نے ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ شیرہ تیار ہونے میں بھی ہمارے تقریباً 10 منٹ ٹوٹل لگے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر چیزیں روسٹ کی، اس کے بعد ملک ایڈ کیا، اس کے بعد شوگر ایڈ کی اور اس کو میلٹ کر لیا۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم چاول سائڈ پہ کرتے جائیں گے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اتنا اس کے اندر پانی ہے، اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے۔ اس ٹائم پہ فلیم ہائی رکھیں گے تاکہ پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے۔ چاولوں کو اس طرح سے سائڈ پہ کرتے جائیں گے تاکہ شیرے کے اندر آپ کے چاول ٹوٹ نہ جائیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کے اندر چمچ بھی ہلائیں گے کیونکہ میٹھا ہے تو چپک جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر چمچ ہلانا بھی ضروری ہے، لیکن بہت ہی احتیاط سے تاکہ آپ کے چاول ٹوٹ نہ جائیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کام مجھے بہت ہی مشکل لگتا تھا، لیکن یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم کوکنگ کر رہے ہیں تب بھی آپ کے بہت ہی اچھے بنیں گے۔ میں نے بھی فرسٹ ٹائم بنائے ہیں اور فرسٹ ٹائم میں ہی میں نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی ہے
اور یقین مانے کہ سب نے بہت ہی تعریف کی ہے۔ پانی ڈرائی ہو چکا ہے اس کے اندر سارا، اور اب ہم اس کے اندر کلرفل چاول ایڈ کرتے جائیں گے، ان کو مکس نہیں کریں گے، اسی طرح ان کو تھوڑے تھوڑے پارٹس میں ڈال کے تو رکھ دیں گے، ابھی ان کو مکس بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ایک کپڑا لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ ان کو پہلے ڈھکیں گے اور کپڑے کے ساتھ دم لگوائیں گے، اور دیکھیے گا آپ کے چاول کتنے مزے کے اور کتنے اچھے بنیں گے۔ 20 منٹس کے لیے ہم ان کو دم پر چھوڑ دیں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 20 منٹس کے بعد ہمارا دم کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو ماشاءاللہ ہمارے چاول بہت ہی اچھے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ اسی طرح سے تھوڑے جڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آرام سے ایزیلی کھل جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے ہماری ریسیپی بالکل ڈن ہے۔ اگر آپ کو ریسیپی ایزی لگی اور مزے کی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔